بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں سب لوگ؟ یہ والمارٹ کی ویڈیو تقریباً 10 دن پرانی ہے اور میں اس کو اپلوڈ ہی نہیں کر سکی کیونکہ میں اور بہت ساری چیزوں میں بزی ہو گئی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دوبارہ سے کون سی ویڈیو پہلے اپلوڈ کروں. اور لٹرلی میرے پاس اس وقت کم سے کم 64 GB کا میموری اسپیس میرا فلڈ اپ ہے کیونکہ میں نے اتنی ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں شیئر کرنے کے لیے، لیکن مجھے بالکل وقت نہیں مل رہا کہ میں ان کو ایڈٹ کروں یا میں ان کو وائس اوور کروں. ایڈٹ کیے بغیر اور وائس اوور کیے بغیر ان کو اپلوڈ کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا کیونکہ میں ارلیئر آن میں ایسی ویڈیوز لگاتی رہی ہوں. اصل میں ایک تو مجھے یوٹیوب کا بہت لیٹ پتہ لگا. اگر مجھے پتہ ہوتا اس کے بارے میں تقریباً مجھے پتہ ہی اس کے بارے میں 2016 میں چلا کہ یوٹیوب بھی کچھ ایسی چیز ہے، ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنی مرضی سے چیزیں، کرافٹس وغیرہ کچھ بھی آپ کو آتا ہو آپ شیئر کر سکتے ہیں. اگر اس سے پہلے مجھے اس کا پتہ ہوتا تو شاید بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، مطلب آدھی لائف کے میرے ٹریولز اور میری ہابیز اور کالج لائف اور یونیورسٹی لائف اور اتنی انٹرسٹنگ چیزیں جو کچھ بھی گزر چکی ہیں ان کو شاید میں بڑی اچھی طرح شیئر کر سکتی تھی، لیکن وہ موقع نہیں ملا. اور دیٹس پرفیکٹلی فائن بیکاز آئی بلیو کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے اور ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے. جو بھی آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، اور ایک اس کا ٹائم ہوتا ہے اور ایک اس کا اماؤنٹ ہوتی ہے جو اس سے زیادہ اس سے کم آپ کو نہیں ملتا جو آپ کی تقدیر میں ہو. اور لیکن اس کے لیے یہ بھی لازمی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے پازیٹیو طریقے سے آپ نے لگ کے کام کرنا ہوتا ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ اگر تقدیر میں لکھا ہے اور میں کام نہ کروں تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اٹس پارٹ آف دا فیٹ کہ آپ نے اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے اور میکسیمم کرنی ہے. جتنی آپ کے ریسورسز ہیں ان کو آپ نے برن آؤٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو وہ ملے گا جو آپ کے لیے مقدر ہے. تو کچھ لوگ بلکہ یہ بھی مانتے ہیں کہ دعا سے اور محنت سے اور بہت زیادہ لگن سے آپ وہ بھی اچیو کر سکتے ہیں کہ جو شاید آپ کے تقدیر میں نہ ہو. بٹ اللہ نوز بیسٹ. آئی ڈونٹ نو دس از probably possible as well, but that depends on your relationship with your God and with your passion, your work, your dedication, جو بھی ہے. تو بات اصل میں یہ کر رہی تھی کہ ایسے بہت سے دور گزرے ہیں، ایسے بہت سے زمانے گزرے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی یوٹیوب نہیں تھا، لیکن اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل ایک بہت زیادہ فینومینا مشہور ہو گیا ہے کہ جی یوٹیوب چینل بنا لیں اور پتہ نہیں لوگ ملینز کما لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو انٹرنیٹ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو بلینز آف ڈالرز یا ملینز آف روپیز یا گولڈ اور قارون کے خزانے اور کیسے کیسے واقعات ہمیں ملتے ہیں ہسٹری میں. کسی کا بھی رزق جو ہے وہ یوٹیوب ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جس کو ملنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے محل دینے ہیں وہ محلوں میں رہیں گے، جس کو فیکٹریز اور بزنسز دینے ہیں وہ یوٹیوب اور انٹرنیٹ کے بغیر بھی بڑے فیکٹریز اور بزنسز بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ کم از کم ذہن سے نکال دینا چاہیے جو لوگ یوٹیوب پہ صرف پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں. ہاں، جو لوگ پازیٹیوٹی پھیلانا چاہتے ہیں، جو لوگ شیئر کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس کوئی ایسی باتیں ہیں، کوئی ایسا ذخیرہ ہے، کوئی علم کا یا کوئی ایسے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا جسٹ فار دا سیک آف مطلب کچھ اپنا دل ہلکا ہی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں، میں تو ریکمینڈ کروں گی کہ ہر ایک کو ایک ٹرائی ضرور کرنی چاہیے. ایک ویڈیو چینل اپنا ایک ضرور بنانا چاہیے، چاہے وہ ریلیجن پہ آپ بنا لیں، چاہے وہ آپ اپنے لائف ایکسپیرینسز پہ بنا لیں. پازیٹیوٹی ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور بہت زیادہ نگیٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے. تو پازیٹیوٹی شیئر کرنے کے لیے، پازیٹیوٹی کو پھیلانے کے لیے ضرور آپ ایک چینل بنائیں اور اپنی ہیزیٹیشنز کو دور کریں اور اوور کم کریں. اور پتہ نہیں کیوں
مجھے 2 سال لگے اپنی ہیزیٹیشنز کو اوور کم کرنے میں کہ تاکہ میں وائس اوور کر کے ویڈیوز بنا سکوں، اپلوڈ کر سکوں. اور اب یہ حال ہے کہ وائس اوور کے بغیر دل نہیں کرتا کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز جو ہیں ان کو شیئر کروں، اور اسی وجہ سے ایک رینڈمنیس آ جاتی ہے میری ویڈیوز میں. میں کوشش کروں گی کہ اس کو میں امپروو کروں، لیکن لٹرلی اٹ از آفن سو مچ ایٹ ہینڈ کہ مجھے بالکل وقت نہیں ملتا، اور کبھی کچھ ہیلتھ ایشوز آ جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو ایک تو لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کی وجہ سے کتنی ساری چیزیں ہیں، ٹریول ولاگز ہیں، کتنی ساری چیزیں جو میں نہیں شیئر کر پائی. بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ول ٹرائی ٹو بی ریگولر اینڈ زیادہ سے زیادہ، بلکہ میں بہت ساری اچھی چیزیں اور بہت ساری باتیں شیئر کروں گی. اسپیشلی بہت زیادہ کوشش کروں گی کہ جو بھی پازیٹیوٹی پھیلانے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے، جو بھی پازیٹیو چیزیں میری لائف میں ہیں، میرے پاس ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو انہی پازیٹیو چیزوں میں سے یہ میں ایک آپ کو اس وقت سے ٹوائز کا سیکشن دکھا رہی ہوں، والمارٹ کا. اور اس میں یہ خاص بات ہے کہ اس سال بھی چاہے کورونا ہو یا جو مرضی ہو، ان لوگوں نے اپنی ایک سیل لگائی جو کہ اتنی امیزنگ سیل تھی. میں تو خیر اس کو نہیں اویل کر سکی اتنا زیادہ، لیکن یہ ایسی سیل تھی کہ ان کے ٹوائز جو ہیں، یہ اکثر ٹوائز اتنے سستے ہو جاتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی پاکستان میں جو ٹوائز کی پرائسز ہیں وہ تو آسمانوں کو چھو رہی ہیں، لیکن امریکہ جیسی جگہ میں اور والمارٹ جیسی دکان پہ ٹوائز کی پرائسز ڈالر سے نیچے چلی جاتی ہیں، اور لوگ اس میں اپنے بچوں کے کیا فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز، جس کی بھی کوئی سال میں پوری جو برتھ ڈیز آنی ہے اور جو بھی کوئی اوکیشن آنا ہے، کوئی ان کا جو بھی تہوار آنا ہے، کوئی عید، کوئی کرسمس، کوئی کچھ بھی جو بھی ان کے اوکیشنز ہوتے ہیں، کسی کی اگر مطلب پارٹی ہے، کچھ ہے، ملنے ملانے کے لیے جو بھی انہوں نے تحفے اسٹیک اپ کرنے ہیں وہ اس وقت وہ کر لیتے ہیں. وہ یہ ایک بڑا اچھا ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے یہاں پہ آ کے، جو کہ سیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ اپنی جو بھی سیل ہوتی ہے، جو بھی سیل لگتی ہے، اس میں اکثر یہ لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں اور تحفے خرید لیتے ہیں تاکہ ملنے ملانے میں ان کو شرمندگی نہ ہو. اور اکثر یہ بہت ہی لو پرائس پہ چیزیں ان کی مل جاتی ہیں اور لوگ خرید کے سٹاک اپ کر لیتے ہیں گھروں میں، تاکہ جب بھی کوئی موقع ہو اس کی مناسبت سے نکال کے وہ تحفے دے سکیں. وچ از اے ویری گڈ ٹرینڈ. کوئی حرج نہیں ہے ایسا کرنے میں. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ٹرینڈ. اس سے سیکھنا چاہیے کہ اچھی سیل لگے تو آپ اپنے بچوں کے لیے بھی، اور اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز جن کے بھی آپ نے بہن بھائیوں کے بچوں کی سالگرہ وغیرہ، کوئی بھی اوکیزن اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے، اگر آپ نے دعوت پہ جانا ہے، آپ اگر تحفے اسٹاک اپ کر لیں گے، آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ٹرینڈ. اور اس چیز سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جب بھی سیل لگے صرف اپنے لیے نہیں، مطلب سال میں 6 مہینے بعد کیا، 8 مہینے بعد کیا، 12 مہینے بعد بھی اگر کوئی اوکیزن آنا ہے تو آپ اس کے لیے تحفے پہلے سے اسٹاک اپ کر کے رکھ سکتے ہیں. دس از سم تھنگ آئی ہیو لرنڈ اینڈ دس از سم تھنگ آئی ہیو سین ہیئر، جو بہت زیادہ ٹرینڈ ہے یو ایس اے میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ سیلز بہت ہی اعلیٰ قسم کی لگتی ہیں. یہاں پہ سیلز ایسے لگتی ہیں کہ 99 یا $100 کی چیز جو ہے وہ $10 پہ آ جاتی ہے، وہ $5 پہ آ جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں باربی ڈال کی میں دیکھ رہی تھی تو کسی نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی، وہ ایکچولی 75 سینٹس کی ہو گئی تھی. یعنی باربی ڈال 75 سینٹس کی، اور اچھی کوالٹی میں. ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان میں اتنی پرائس میں کوئی ڈال مل جائے. آج کل تو پاکستان میں تقریباً اچھی ریموٹ کنٹرول گاڑی جو ہے وہ 4,000-5,000 روپے سے نیچے نہیں آتی ہے. بہت مشکل سے، بہت چھوٹی سی ڈنکی آپ کو RC کار اگر لینی ہے ریموٹ کنٹرول والی، وہ آپ کو 1,500 سے 2,000 تک تو ملتی ہے. تو یہاں پہ یہ بہت بڑے بڑے ٹوائز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ تقریباً ابھی یہ سیل میں شاید نہیں ہیں. تو یہ اتنا بڑا ڈال ہاؤس اور اتنے یہ سارے بڑے بڑے ٹوائز جو ہیں، یہ تقریباً $19 $20 کے ہیں. یہ پورا آئل جو ہے، یہ پوری شیلفس اس پہ $20 والے تحفے ہیں. سوری، تحفے نہیں ہیں، ٹوائز ہیں. یعنی اگر آپ نے لیکن لینے ہیں تو بہت معقول پرائس ہے. اگر آپ نے کسی کے لیے لینے ہیں یا اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے لینے ہیں تو $20 کی، یعنی پاکستانی تقریباً 3,000 کے یہ
بڑے بڑے ٹوائز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان میں اگر اویلیبل ہوں تو بڑے مہنگے ہوں گے. تو اسی طرح سے یہاں پہ ابھی پچھلے دنوں اسکول سپلائز کی سیل تھی جس کی میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی. تو اسکول سپلائز ان کی 12 مارکرز اور 12 پینسلز یا 36 پینسلز اور 100 پینسلز کے سیٹس، تو وہ تقریباً 50 سینٹس ٹو $1 اور $2 تک کی وہ پرائسز ان کی ہوئی تھی. اور میں یہ دیکھ کے حیران ہو رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں پاکستان میں نے اس سے بہت زیادہ مہنگی پرائس میں خریدی ہیں. یعنی اگر ایک نوٹ بک خریدی ہے تو وہ 25 سینٹس کی تھی، لائک ڈالر میں 4 نوٹ بکس آ رہی تھیں، اور پاکستان سے میں نے میرا خیال ہے کہ 100-150 میں ایک نوٹ بک خریدی تھی. تو بہت حیرانگی ہوتی ہے اس بات پہ کہ یہاں پہ چیزیں بہت سستی ہیں، لیکن مطلب سمجھ نہیں آتی مجھے کہ کچھ چیزیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں، وہ بہت ایکسٹریم لو پرائسز پہ چلی جاتی ہیں، وچ از ویری گڈ. اور صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ لوگ کماتے ہیں یا ایسا کچھ ہے، یا یہاں پہ کوئی جادو کا چراغ ہے جس کی وجہ سے لوگ خوشحال ہیں. یہاں پہ چیزیں ہی بہت سستی ہیں. یعنی آپ کو تقریباً 4 لیٹر کا دودھ جو ہے وہ آپ کو $2.25 یا $2.50 کا مل جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں $1 اگر جا رہا ہے 140 160 جتنی بھی پرائس ہے اس کی، تو 300 اور $0.50 اور ملا لیں اس کے ساتھ، تو 380 اگر ہوئے تو مطلب تقریباً 70-80 کا پر لیٹر بھی اگر ہو گیا، تو مطلب پاکستان سے کمپیریٹیولی کھانے پینے کی چیزیں بہت ایکسٹریملی سستی ہیں. اور آئی ڈونٹ نو، آئی مین، اور میں کیا کمپیریزن کروں، بس ڈپریشن ہی ہوگا، تو نگیٹیوٹی ہو جائے گی پازیٹیوٹی کی جگہ. تو لیکن اب یہ دیکھیں، یہ جو شوز میں نے پہلے دکھائے وہ $5 پہ آئے ہوئے ہیں سیل میں، اور یہ سب یلو ٹیگز والی چیزیں اکثر ان پہ سیل ہے. یہ سارے جوتے بلیک اور وہ ٹائیگر پرنٹ والے وہ $5 کے تھے. یہ والے شوز جو ہیں یہ کچھ ان میں سے سیل پہ ہیں، کچھ سیل پہ نہیں ہیں. لیڈیز کے اکثر شوز سیل پہ ہیں اور کافی اچھی سیل ہے، لائک $4-5 اس طرح سے. میں اصل میں بس تھوڑی سی چیزیں لینے کے لیے آئی تھی، میں لسٹ بنا کے آئی تھی، کیونکہ والمارٹ جب بھی آپ آتے ہیں اتنی زیادہ سیلز ہوتی ہیں اور اتنی زیادہ ورائٹی ان کے پاس ہوتی ہے، اور ان کے اتنے بڑے بڑے سٹورز ہیں کہ اگر آپ لسٹ بنا کے نہ لے کے آئیں اور اپنے آپ کو راستے میں یہ 10 مرتبہ نہ دہرائیں کہ آپ نے یہی چیزیں لینی ہیں جو آپ نے لسٹ پہ لکھی ہیں، تو بڑی آسانی سے یہاں پہ اوور اسپینڈنگ ہو جاتی ہے. یہاں پہ بڑی آسانی سے آپ پیسے جو ہیں وہ اوور اسپینڈ کر لیتے ہیں، اور آپ 4 چیزیں لینے آئے ہیں تو آپ 40 چیزیں خرید لیتے ہیں، کیونکہ وہ اکثر مارک ڈاؤنز اور کلیئرنس اور اس طرح سے سیل لگی ہوتی ہے کہ رہا ہی نہیں جاتا پھر. اور بچے گھر میں خاص طور سے اگر ہوں اور آپ کو کلیئرنس پہ بچوں کے کپڑے نظر آ جائیں اور $1-2 میں، یعنی پاکستان سے تو بہت ہی میں کہتی ہوں کہ اچھی کوالٹی اور لو پرائسز پہ آپ کو بچوں کے کپڑے یہاں مل جاتے ہیں. تو مطلب مجھے ابھی تک والمارٹ سے بہتر جگہ کوئی نظر نہیں آئی یہاں پہ USA میں. اور ان کی کسٹمر سروس اتنی اچھی ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز خریدی ہے، آپ گھر لے گئے ہیں، آپ کو نہیں پسند آئی، آپ نے اگر باکس کھول لیا ہے، اگر آپ نے سیل کھول لی ہے، آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی یہاں پہ طریقہ ہے، پالیسی ہے کسٹمر سروس کی. اور ایون الیکٹرانکس کے ساتھ ایسے ہے، ایون اور بھی جو بھی چیز آپ نے خریدی ہے، آپ نے اگر کھول بھی لیا آپ اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں. اچھا، یہ اس دفعہ مجھے بہت خوبصورت کوئلٹس نظر آئیں، بنی بنائی اور اسٹفڈ، پراپر خوبصورت سلی ہوئی، صرف $15 میں، بہت ہی اچھی لگی مجھے. اور یہ گھڑیاں بہت ہی اچھی یہاں پہ لگی ہوئی تھی.
تقریباً زبردست قسم کی ساری اور ایک ہی پرائس دیکھیں، $9 to $10 یہاں پہ ان کی پرائسز ہیں، لیکن کوالٹی ان کی ایسے ہے جیسے بہت ہی بڑے ڈیزائنر برانڈ کی گھڑیاں ہوتی ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ریگولرلی ولاگنگ کرتی رہوں اور آپ کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتی رہوں. تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ہاں، ایک بہت امپورٹنٹ بات شیئر کرنی تھی گیو اوے سے ریلیٹڈ. میں نے ایک گیو اوے چیلنج سٹارٹ کیا ہے جس میں میری نیکسٹ 100 ویڈیوز میں کوئی نہ کوئی آپ کو ایک ایسی چیز دکھاؤں گی جو کہ اس گیو اوے میں شامل ہوگی، یا پھر کوئی ایسی بات ہوگی جو آپ سے پوچھوں گی ان 100 نیکسٹ ویڈیوز میں، جس کا آپ نے آنسر دینا ہوگا، اور جو آنسر صحیح دے گا اس کو گرینڈ پرائز ملے گا، اور جو باقی کے لوگ ہوں گے میں ایٹ لیسٹ 5 ونرز چوز کروں گی، جس میں 100 آئٹمز پہ ایک گفٹ باسکٹ کہہ لیں یا ایک جمبو گفٹ پیک میں پریپیئر کر رہی ہوں، جو کہ میرے ڈفرینٹ وزٹس جو بھی میں آپ کو دکھاؤں گی، کبھی ڈالر ٹری، کبھی والمارٹ، اور کبھی ڈفرینٹ جو میں نے شاپنگ یہاں پہ کی ہے، اس میں سے بیسٹ چیزیں جو مجھے لگی ہیں ان کو میں ایک باسکٹ میں کمبائن کر کے اور بہت زبردست قسم کا گیو اوے لا رہی ہوں. اس میں ایک آئی فون بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر مزید الیکٹرانک کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایکسیسریز اور گھڑیاں ہو سکتی ہیں، کپڑے ہو سکتے ہیں، میک اپ کی چیزیں ہیں، پرفیومز ہیں، گفٹ سیٹس، کلینک کے اور برانڈڈ پروڈکٹس اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو اٹس اے بگ سرپرائز، اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری بگ سرپرائز، بٹ اسٹے ٹیونڈ اینڈ میں سلولی آپ کو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بتاتی رہوں گی. لیکن میری نیکسٹ 100 ویڈیوز جو کہ ہو سکتا ہے کہ ود ان نیکسٹ 2 months پوری ہو جائیں، تو اس کے بعد ایک بہت بڑا گرینڈ قسم کا گیو اوے آ رہا ہے. تو اسٹے ٹیونڈ اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی ریئلی امیزنگ، ٹرسٹ می. سو نمبر 1 رول از کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں. کمنٹ میں آپ نے ہیش ٹیگ کرنا ہے 100 چیلنج، اور ساتھ میں آپ نے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کو شیئر کرنا ہے، اور ان کو بھی آپ نے سجیسٹ کرنا ہے کہ وہ سبسکرائب کریں. اور جن کے فیملی ممبرز اور فرینڈز سب سے زیادہ ہوں گے جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوگا، ان کو میں ایڈ کروں گی گیو اوے کی نیم لسٹ میں. تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے ریفر کیا ہے اور آپ کے فیملی ممبرز نے سبسکرائب کیا ہے؟ وہ ایسے پتہ چلے گا کہ وہ اپنے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد وہ اپنے کمنٹ میں آپ کا نام ایڈ کریں گے، اور ساتھ میں وہ جو بھی وہ کمنٹ کرنا چاہیں، ہیلو یا کسی بھی طرح کا چھوٹا سا وہ کمنٹ کریں گے، اور ساتھ آپ کا نام ایڈ کر دیں گے. تو اس طرح سے جس کا نام بار بار کمنٹ میں ریپیٹ ہوگا، اس سے میں سب کو کاؤنٹ کر کے تو اندازہ لگا لوں گی کہ کس نے سب سے زیادہ ریفر کیا ہے، اور ان کے چانسز انکریز ہو جائیں گے گیو اوے کو ون کرنے کے. تو میک شیور ڈونٹ لوز دس opportunity, because honestly speaking this is going to be really grand. Inshallah it's going to be a very big giveaway. So best of luck and stay tuned for more information regarding this giveaway and the rules.